اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مور لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ من يهده الله فلا مضل له، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن يضلل فلا هادي له، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتہ ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا۔ اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار، وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو۔ اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا۔ ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کوئی اڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتہ لگا، وہ پاگل نے، تو انہوں پتہ سمجھ آ گیا۔ تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہیں، لگ ایسے ہی رہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جائے۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن میں عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادھر 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟
تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھا رہے تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو، پھر وہ کہنے کہ نہیں جی کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے، تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے دو چیزیں۔ جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموت وَنَحْيَا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے، یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا، نہ قیامت قائم ہوگی، نعوذ باللہ۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے۔ انہم الا یظنون، بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن آیات، ما کان حجتہم، تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے، تب مانیں گے، قرآن کو ہم نے نہیں مانا۔ یہ کافروں کی دلیل تھی، اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے۔ ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا۔ تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہیں، دیکھ لو کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو پائی اور نہ سی انہوں نے قبرہ تو باہر کاٹ سکتے ہیں، اسی تو ہی دس رہے جو اللہ نبی دس کے گئے نے قرآن پاک، اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے، اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئا للہ، کہیں ان کی تعلیمات نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے، آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے نا وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا. اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا. اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا, قبر پہ گئے, مردے کو زندہ کیا, وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی, واپس چلا جاتا تھا, بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے, جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا, ناٹ ایٹ آل. گیا, دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر, کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں. حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی, نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں, اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں. میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر.